السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں خوبصورت محفل موسیقی سے، جہاں موسیقی کے 3 مختلف رنگ ایک جگہ پہ جمع ہیں۔ اپنی کہانی یارو کس نو سناواں، اپنی کہانی یارو کس نو سناواں، جرم تو مینوں ملیاں سزا، اپنی کہانی یارو۔ واہ جی واہ، جرماں تو ود سزاواں ملیاں، تانوں بھی کتے نیب تے نہیں پی گیا؟ اچھا بزرگوں، اپنی کہانی سناواں، یہ اپنی کہانی کی کتاب کیوں نہیں چھپوا لیتے آپ؟ اگر آپ نے اسی طرح بات کا تمسخر اڑانا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی ضرورت نہیں اتنی اہم اور اتنی ولولہ انگیز بات کرنے کی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے جی بیٹا کہ ہم غلط جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ باؤ جی اے بابے دے ویلے نے، سانوں آج جلدی فارغ کر دینا مہربانی۔ اج ساڈے اتھے پنڈ نا ٹگیاں دی لڑائی آ۔ تو آپ نے لڑنا ہے؟ نہیں جی، وہ لڑائی تے تھوڑے لوکاں ویکھنی، ساڈا فنکشن بہتا لوکاں ویکھنا۔ اسی فنکشن کرنا تے لڑائی شروع نہیں۔ میرے استاد دا گانا ہند سندھ ہی سنیا جاندا باؤ جی۔ یہ کمبخت جہاں بھی گاتے ہیں وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹگیاں دی بابا کہہ رہے ہیں، ٹگیاں دی انساناں تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ جب یہ گاتے ہیں تو ٹگیاں نو غصہ چڑھ جاتا ہے، پھر جتنا بے سورا گاتے ہو ٹگے نو بھی سمجھ آتی ہے۔ بس کر دے بابا، میرے ساتھ نقص نہ کٹ، بند نہر ہوئی نا وہ تھلے تہاڈے ورگیاں بوتیاں کھلاریاں ہوندیاں۔ اور پتر بڑا تیرا نمکین پھلی ارگا۔ خبردار اگر آپ نے استاد محترم کی شان میں کوئی گستاخی کی۔ دیکھو نا میرا استاد چند چڑھیا، اپنا استاد تے ویکھو انج دی گاں ہمیشہ شاپر کھاندی۔ تو پتر جو جہاں چند چڑھے ہیں تو گاں نے شاپر ہی کھانا ہے۔ یہی تے چند چڑھن لگ پڑن تے گاں نو شٹالا کنے دینا جی۔ واہ واہ، کیا بات کہہ دی مامو جان۔ میں بہت شکریہ، بھانجا ہے میرا۔ آج انکشاف کیا ہے اس آپ نے؟ بس حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ بتانا مشکل ہوتا ہے۔ ان کا پرائز بانڈ تو نہیں لگ گیا کہ اس کو بھانجا بنا لیا ہے؟ یہ بیٹے، جو درد سنانے کے لیے آپ کو یہاں حاضر ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت بخشیں تو سنا دی جائے۔ ضرور ضرور، مجھے تو یہ خوشی ہے کہ آج آپ نے گفتگو کا آغاز ایک طویل عرصے بعد گیت سے کیا ہے۔ جی پتہ نہیں کہڑے زمانے میں پھرنے باؤ جی، اپنی کہانی کنوں سناواں، 100 اخباراں 100 چینل پھر کہندے پھردے کنوں سناواں۔ بزرگوں، اگر آپ نے اپنا درد سنانا ہے تو کسی ڈاکٹر کو سنائیں۔ کھلو یا پتر، ایک منٹ ٹھہر جا بیٹا، مریض تے بہن والے سٹول ہے، ایک منٹ ٹھہر جا بیٹا۔ تینوں کیوں ڈاکٹر یاد ہوں دے؟ بات وہ عقل مند آدمی سے کر رہا ہوں میں، وہ صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، آنکھ والے ہیں، سمجھ والے ہیں، وہ بات کو سمجھ جائیں گے۔ بیٹا، جتنی کوالٹیاں آپ نے گنا دی ہیں اتنی ہے نہیں۔ استاد محترم، آپ کا بھی تو ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ گویے ہیں، حالانکہ تسی صرف پنڈ چ ٹول کرائے دے دیندے ہو۔ کوالٹیاں بے شک نہیں ہیں، چیک بک ان کے پاس ہے۔ نالے خان صاحب، وہ شو دی رونق نے ہند سندھ جاندا ہے۔ باؤ جی وہ پرلا استاد نہیں، 2017 چ انہوں پتہ لگا دوانا چھل کے بھی کھائی دا۔ باؤ جی استاد تو کوئی نہیں، انہوں نے استاداں والے سیر ہی بنائے نے۔ سردی آنی نہ ہونی، تینوں نے ٹوپیاں پاؤنے ہیں، انہاں ایک دوجے نوں نہیں پچھاڑنا۔ نہ کریں نہ کریں، تینوں میں باقاعدہ ان کی شخصیات میں ایک گریس ہے، مگر موسیقی تو ان کی مطلب سر سے لے کر پاؤں تک ٹپک رہی ہے۔ کیا کہہ نہیں، اب بتائیے کوالٹیز ہیں یا نہیں؟ جنید صاحب، عرض یہ کرنا تھی کہ موسیقی کے پروگراموں کا پہلے ہی فقدان ہے، اور اگر اکا دکا مل جاتا ہے تو وہاں ہمارے لیے پہنچنا ناگزیر ہوتا ہے۔ بھائی کنوینس بہت مہنگی پڑتی ہے، اتنا آگے سے معاوضہ نہیں ملتا جتنے کرائے لگ جاتے ہیں،
تو استاد محترم نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ قسطوں پہ موٹر سائیکل لے لی جائے. تو بھائی قسطوں پہ اپنے قریب ایک دکان سے ہم نے موٹر سائیکل خرید لی. جب سے باخدا موٹر سائیکل خریدی ہے 2 مہینے ہو گئے ہیں, ایک پروگرام بھی نہیں ملا. موٹر سائیکل خریدی تھی تو موٹر سائیکل نے ان کو دیکھا تھا پہلے؟ نہیں, وہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی خریدی ہے. انہوں نے موٹر سائیکل دیکھ لی, موٹر سائیکل نے ان کو دیکھ لیا. ایجاب و قبول ہو گیا. بلکہ 3 دفعہ قبول ہوا. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے ہو گئے موٹر سائیکل لیے ہوئے اور 2 مہینے سے ہی پروگرام کوئی نہیں ملا. 2 مہینے کی قسط واجب الادا ہے. استاد محترم اب آپ نے موٹر سائیکل لے لی ہے نا, ضائع تو نہ کریں, موت کے کنویں میں چلانی شروع کر دیں. ایکوالٹیاں میں غلطی سے بیٹھی پتر, سیدھی سڑک پہ وہ ہمیں لیے پھرتی ہے موٹر سائیکل, موت کے کنویں میں تو اسے ایسے بھی ہونا پڑتا ہے. چکر بھی آ سکتا ہے. موت دے خوج کی چلاونی, سکے خوج چلا لو بڑی گل ہے. پتر تیرے کا بندہ پنڈ سے صرف خوج چو کتا کٹ دے, زیادہ خوب بازی نہ کر میرے. چلو جی تہاڈی اپنی سکوٹر دیو قسطاں سانوں کی. اوے پتر بڑا تیرا گاف دی آخیر کا منہ ہے. ایک منٹ ٹھہر جا. گانے گاؤن نہ اوکھا کام ہے بابا, خوج کتا کٹا. اور اس کا کمال یہ ہے کہ بوکی کے بغیر خود جا کے پھر نکال کے لاتا ہے. باؤ جی زمانہ ہی ہو جا گیا, نالے جانور دی جان بچاؤ, نالے نہ بابے دی گلاں سنو. تو عرض یہ کرنا چاہ رہے تھے جنید میاں کہ 2 ماہ کی قسط شارٹ تھی. اب پتہ نہیں دکاندار کس طرح غصے سے بھرا پڑا تھا, کیا معلوم ہمیں. استاد محترم صبح صبح پیتل کا ڈول پکڑ کے تو دہی لینے کے لیے جا رہے تھے. تو صبح صبح ہماری تو 12-1 بجے ہی ہوتی ہے. تو وہ قسطوں والی دکان کے آگے سے گزرے تو مالک دکان نے پکڑ کے استاد محترم کو وہاں بٹھا لیا, اور بٹھایا بھی نیچے جیسے چور کو بٹھاتے. تو آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں, راز کی بات بتا رہا ہوں. استاد محترم سے پاؤں کے بل نیچے بیٹھا نہیں جاتا, یہ پیچھے گر جاتی. تو کہیں انہوں نے بٹھایا تو یہ پیچھے گرے تو پیچھے شیشے کا دروازہ تھا وہ ٹوٹ گیا. انہوں نے پھر اٹھا کے استاد محترم کو پاؤں کے بل بٹھا کے تو پیچھے لکڑی کے بالے کی ٹیک دے دی. وہ جیسے کوئی چیز گرنے لگے تو لکڑی کے بالے کی ٹیک دے دیتے. وہاں سے کوئی گاہک گیا ہے ان کے, ہاں کوئی چیز کی خرید و فروخت کے لیے. تو استاد محترم نے جلدی سے ایک چٹ پہ اپنا نام لکھ کے تو اسے دیا کہ یہ میرے گھر دے دینا, میں یہاں پکڑا گیا. وہ جیسے تھانے میں کو پکڑا جائے تو وہ وہاں چائے دینے والے لڑکے کو نہیں وہ حوالاتی بیچارہ چٹ دے دیتا. تو وہ چٹ مجھے لا کے کسی لڑکے نے دی. تو ہم پھر وہاں گئے, بہت غصے میں گئے ہم. انہوں نے پھر ہمیں بھی بٹھا لیا. اب ایسی خوفناک سزا دی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. رولر پھیرا, منجی لگائی, کیا کیا؟ بیٹے رولر منجیاں تو بہت دفعہ لگ چکی. انہوں نے استاد محترم کے ساتھ ہمیں بھی پاؤں کے بل بٹھا دیا اور استاد محترم کے پیچھے سے بالا اٹھا لیا اور ہمیں کہا کہ ان کو گرنے نہیں دینا. جنید میاں کچھ 7-8 منٹ ہم نے اپنے استاد کو اٹھایا اور خود بھی سنبھلے. پاؤں ہمارے اتنے بڑے سوج گئے, معلوم ہی نہیں پڑ رہا تھا منہ کون سا اور پاؤں کون سا ہے. منت سماجت بھی ان کی بدبختوں نے نہیں چھوڑا. کہنے لگے جب تک 2 قسطیں یہاں نہیں پہنچیں گی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. بھائی ہم نے کہا آپ اپنی موٹر سائیکل واپس لے لیجئے, خدا را ہماری جان چھوڑ دیجئے.
कहने लगे जो 2 महीने चलाई है आपने वो उसके पैसे कौन देगा। और जो 2 महीने उस्ताद के चलाने से मोटरसाइकिल की हालत हो गई होगी मैं कहता हूँ जी कि ऐसी बुरी हालत हो गई, देखिए ना जरा माशाल्लाह वजन कितना है, वो मोटरसाइकिल गद्दी ऐसी हो गई जैसे गधे पे बोरी डाली हुई है। बेटा ये किस्सा सुनाने से 2 किस्तें दे देंगे। अगर खुदा तर्ज हुए तो आपके किस्से पे तो किस्तें क्या साथ आटा भी देंगे, क्योंकि अक्सर आप जैसा जानवर नचा के मदारी आटा भी इकट्ठा करता है। ये आपके उस्ताद है और आप उन्हें जानवर कह रहे हैं? अबे गोली मारो उस्ताद को। गाना वाना क्या सिखाना था, जुल्म और सितम बर्दाश्त करना ही सिखाया इन्होंने, बेइज्जती बर्दाश्त करनी सिखाई है, भूख बर्दाश्त करनी सिखाई है। अरे भाई किसने कहा था किस्तों पे मोटरसाइकिल ले लीजिए। मामू क्या बात है? बेटा सब्र की रस्सी ना छोड़ो, खुशहाली आएगी। रस्सी पे ना रहिएगा, रस्सी टूट जाएगी। रस्से की बात कीजिए, रस्से की, जो 11 बंदे उधर और 11 बंदे उधर खड़े होके खींचते हैं, उस रस्से की बात कीजिए। बेटा आज के बाद फिर मैं रास्ते जुदा समझूं? कोई जरूरत नहीं जावेद अख्तर और शबाना आजमी बनने की। भाई कुछ कीजिए चेक वेक का। यहाँ वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पिछले 20 वर्षों के दौरान ट्रैफिक हादसात की शरह में जो है वो 14 गुना इजाफा हो गया है। 14% नहीं, 14 गुना। अगर 20 साल पहले एक एक्सीडेंट होता था तो आज 14 एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उसकी एक बड़ी वजह जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल है। भाईजान अपनी तमाम तर तवज्जो जो है ना वो चंद लम्हों के लिए मुझ तक मरकूज रखें अपनी, क्योंकि मैं शायद उससे भी ज्यादा जरूरी और नाजुक काम है। मौजू बड़ा हसास है। नाजुक भी है जी, नाजुक। मेरा ख्याल है टिश्यू तो के वहां आएगा। नहीं, मैं उससे बड़ा काम करके दिखाने लगा हूं। मैं यहाँ बैठ के गाड़ी चलाने लगा हूं। परले हाथी रखना, इधर सवारी बड़ी नाजुक बैठी है। सारे तवज्जो रखेगा, गायब तो नहीं होने लगे कितने। मैं आप तसव्वुर कर लें कि ये एक कार है, ठीक है, और मैं इस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ। सोच लें, सोचने में क्या फर्ज कर लें। हमें तो कुछ नहीं है, अजीजी की तरफ ही है उसका मुंह कार का। मैंने तो सिर्फ हल्का सा ऐसे ही करना है, लग जाएगा। एक ऐसा मौजू डिस्कस करना चाह रहा हूं जिस पर हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर गुजरते दिन के साथ वो हमारी जो आदतें बद है वो मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही है, और वो है दौरान ड्राइविंग मोबाइल का इस्तेमाल। बिल्कुल सही। अच्छा, उससे पहले कि हम इस पर बात करें, मैं एक छोटी सी एक नफसियाती वजह आपको आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि क्या अगर हमें पता हो ये मोबाइल इस्तेमाल करने से मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मेरी जान जा सकती है, मेरे बच्चे यतीम हो सकते हैं, कुछ भी जो होता है, ठीक है, तो क्या वो हरकत करेगा? नहीं करेगा ना। नहीं। तो फिर वो कौन सा कीड़ा है जो हमें मजबूर करता है कि नहीं तुम कर लो, कुछ नहीं होता? वो कीड़ा क्या है? वो कीड़ा ये है कि नहीं यार मेरी तो आदत है, मैं तो करसे से कर लेता हूं, कुछ नहीं होता। नंबर 1, कुछ नहीं होता, मैं करसे से कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा ये कहा जाता है कि यार 1-2 सेकंड के लिए मैंने देखा था, मैंने कोई लंबी बात तो नहीं की मुझे। और तीसरा, नहीं यार मेरा ध्यान उधर ही है। मतलब मुख्तलिफ तौजीहात देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा एक्सीडेंट हुआ नहीं होता। जब एक बार एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है तो फिर हम बाज आते हैं किसी हद तक, अगर बच जाए तो। अच्छा भाईजान, इससे पहले जब भी हमने बात की है तो जाहिर है कुछ आदादो शुमार की रोशनी में की है, जो आज मैं आपके सामने एक हकीकत रखना चाह रहा हूं। वो ये है कि ट्रांसपोर्ट फॉर न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, इसके आदादो शुमार ये है कि जब आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहे होते हैं और आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, यानी आपकी गाड़ी की रफ्तार है 100 किलोमीटर, ठीक है, आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए आप अपनी तवज्जो जो है वो मोबाइल की तरफ कर लेते हैं, ओनली फॉर 2 सेकंड, तो 56 मीटर तक जो है वो आप ब्लाइंड हो जाते हैं। 56 मीटर तक आप अंधे हो जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता। सिर्फ 2 सेकंड के लिए अगर आप
سڑک سے نظر ہٹا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 سیکنڈ کے لیے تو کوئی بھی موبائل نہیں دیکھتا. اگر آپ کم سے کم بھی وقفہ ڈالیں موبائل دیکھنے کا تو 5 سیکنڈ تو ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ 5 سیکنڈ کے لیے آپ موبائل دیکھتے ہیں تو 140 میٹر تک آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں, آپ اندھے ہو جاتے ہیں. اندھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو 140 میٹر تک کیا آپ اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ یوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے شور شارٹ ایکسیڈنٹ. اب 140 میٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں جو اوسط فاصلہ ہے نا 2 گاڑیوں کے درمیان وہ 20 میٹر ہے صرف. ویسے تو 20 میٹر بھی نہیں ہے, ہم تو بالکل گاڑی کے ساتھ گاڑی ملا کے چل رہے ہوتے ہیں, بمپر ٹو بمپر چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اس عادت بد میں مبتلا ہیں اور حادثے کا شکار نہیں ہوئے تو یہ کوئی اللہ کا خاص فضل ہے, ہماری قسمت ہے, ورنہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. ہمارا ایک بڑا پیارا دوست ہے, بڑا اچھا لکھاری رائٹر ہے, شیخ ناصر ملتان میں. جی جی, انہوں نے پچھلے دنوں ایک کتاب لکھی ہے اس ٹریفک کے حوالے سے, یہ بھی میرا خیال ہے مارکیٹ میں نہیں آئی, تیرا غم میرا غم. وہ شیخ ناصر کا واقعی یہ غم ہے, ٹریفک کیوں ہماری بے ہم اور خوفناک ہے. اس نے اکٹھے کیے جو سٹیٹسٹک پاکستان میں, اس نے بتایا کہ ہزاروں لوگ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے معذور بیڈ کے اوپر گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہوئی ہے ساری فیملی. کسی کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, کسی کی ٹانگیں, موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں, سیدھے موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ اپنے فیملی کو لک آفٹر کرنے کی بجائے, اپنی فیملی کو سنبھالنے کی بجائے الٹا فیملی پہ بوجھ بھی بنے ہوئے ہیں اور فیملی کا جو دیکھ بھال ہے وہ بھی نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے جیسے باقی معاملات زندگی ہیں, ہمارے شعبہ جات زندگی کے ہیں, ہمارے پاس کوئی سٹیٹسٹکس ہی نہیں ہوتے, بوجھ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بہرحال جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے پاس ایک ایک چیز کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. تو جو امریکہ کی نیشنل سیفٹی کونسل ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پچھلے 20 برسوں کے دوران ٹریفک حادثات کی شرح میں جو ہے وہ 14 گنا اضافہ ہو گیا ہے. 14% نہیں, 14 گنا. اگر 20 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو آج 14 ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے موبائل فون کا استعمال ہے. سر لوگ پھر باز نہیں آتے کیا, مطلب ان لوگوں کا کیا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں, لوگ کیوں باز نہیں آتے. ہم نے بعض ماہرین نفسیات سے پوچھا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بار بار موبائل دیکھنا جو ہے ایڈکشن ہے. آج سے چند سال پہلے تک آپ موبائل اگر استعمال کرتے بھی تھے تو صرف کال کرنے کے لیے کرتے تھے. پھر دھیرے دھیرے جب یہ واٹس ایپ آ گیا یا میسجنگ شروع ہو گئی تو پھر ہم میسج بھی کرنے شروع ہو گئے, پھر واٹس ایپ بھی دیکھتے ہیں, پھر اب واٹس ایپ کرتے نہیں, ہر وقت واٹس ایپ دیکھتے بھی ہیں. اس سے اگلی جو سٹیج ہے اب یہ آ گئی ہے کہ آپ فیس بک بھی دیکھتے ہیں, آپ ٹک ٹاک بھی دیکھتے ہیں, آپ سارا کچھ دوران ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا ڈر یا خدا کے لیے. سر آپ نے بہت اچھی بات لوگوں میں پہنچائی ہے, اللہ کرے عقل آ جائے لوگوں کو, بچ جائے حادثات سے. لیکن ایک بات میرے ذہن میں اڑی ہے, کیا جب آپ نے بات چیت میں شروع میں کہا نا کہ کون سا ایسا ہمارے دماغ میں کیڑا جو ایسا کرتے ہیں, تو اس کیڑے کے ذکر پہ زلفی نے 2 دفعہ ایسے سر ہلایا. یعنی تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زلفی نے کیڑوں کی نمائندگی کی. تو یہ کیڑا ایسوسی ایشن کا 2 دفعہ بلا مقابلہ صدر بنا ہوا ہے. اچھا سر, آپ بتا رہے تھے کہ کال کرنا, واٹس ایپ دیکھنا, لیکن کئی لوگ ویڈیو بھی کال کر رہے ہوتے ہیں. سب کچھ شروع ہو گیا یار, آپ سوشل میڈیا کا پورا استعمال کرنے لگ گئے ہیں. پرابلم اب پتہ کیا ہے, دیکھو ہمیں اس کی سنگینی کا ادراک نہیں ہے. ابھی میں یہ نیشنل سیفٹی کونسل کی بات کر رہا تھا نا امریکہ کی, تو اس کی یہ رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اتنے یعنی حادثات بڑھ چکے ہیں. اس میں سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ شراب پی کر گاڑی چلانے کی نسبت میسج کرنا دوران ڈرائیونگ جو ہے وہ 6 گنا زیادہ خطرناک ہے. دیکھو شراب پی کر گاڑی چلانے سے زیادہ تو خطرناک چیز کوئی نہیں ہے. اچھا ہمارے ہاں تو کوئی اس کو لفٹ ہی نہیں کرواتا نا, قانون بھی کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرواتا. جب ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ کیمپین چلتی ہے, کبھی کبھی ٹریفک پولیس کو جوش چڑھتا ہے تو 2-4 دن کے لیے وہ کوئی اس پہ کاروائی کرتے ہیں. لندن میں عالم یہ ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی جو ہے جتنا مرضی وہ با اختیار ہو, اثر و رسوخ والا ہو, وہاں کون سا چلتا ہے اثر و رسوخ, تو وہ موبائل سننا, ٹیکسٹ کرنا تو دور کی بات ہے, دوران ڈرائیونگ موبائل کو ہاتھ لگانا بھی جرم ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں ایسے کر دیا آپ نے. اگر آپ کیمرے میں آ گئے تو جرمانہ پتہ ہے کیا ہے,
کیا سر؟ 300 پاؤنڈ سے لے کے 600 پاؤنڈ تک پہلی بار, اور آپ کے 3 پوائنٹس کٹ جاتے ہیں آپ کے ڈرائیونگ لائسنس پہ, 3 پوائنٹس کٹ جاتے ہیں, مارک لگ جاتا ہے, اور اگر 3 دفعہ آپ کی حرکت کرتے ہیں تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہو جاتا ہے صرف موبائل کو ہاتھ لگانے سے. آپ جتنا مرضی کہتے ہیں میں نے اس لیے ہاتھ لگایا تھا, میں نے استعمال نہیں کیا, نہیں, آپ نے ہاتھ لگایا تو کیوں لگایا؟ کئی انگریزوں نے تو میں نے سنا ہے گاڑی میں ساتھ چمٹا رکھا ہوا ہے موبائل ادھر ادھر کرنے کے لیے. یار میرے دوست ہیں لنڈن میں, جاوید بٹ صاحب, وہ مجھے نا ایئرپورٹ سے لے کر گھر جا رہے تھے, تو تھوڑی دیر کے بعد نا ان کے ہاتھ کانپنے شروع ایسے کرنے شروع ہو گئے. اب وہ کچھ کہنے کی بھی کوشش کر رہے, میں کہا معاملہ کیا ہے؟ کہتے یار کیمرے لگے ہوئے ہیں, تمہاری بھابھی کا فون آ اللہ معاف کرے. دیکھو نا یار چھوٹ ہی کوئی نہیں. اللہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ کا فون آئے تو آپ سن سکتے ہیں. پھر بٹ صاحب نے گاڑی باقاعدہ سائیڈ پہ لگائی اور پھر فون کیا, اور گاڑی بلکہ سنا بٹ صاحب نے پہلے ویڈیو کال کر کے تو کان بھی پکڑے. نہیں گاڑی بند کی, دیر نال فون چکن تھی معافی. سیریس کہہ رہا ہوں. اچھا گاڑی بند کر کے آپ سیٹ بیلٹ کھولتے ہیں, گاڑی سے باہر نکلتے ہیں, باہر نکل کے آپ کال کرتے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے آپ کال نہیں اٹینڈ کر سکتے, موبائل کو چھو بھی نہیں سکتے, بلکہ بٹ صاحب نے تو ہاتھ باندھ کے فون سنا. اچھا یہ میں لنڈن کا قانون بتا رہا ہوں, لیکن وہاں پہ اگر آپ پچھلے 1 سال کے کرائم پر نظر ڈالیں نا, تو وہاں پہ جو قتل ہونے والے افراد ہیں نا, سیدھا جو قتل کی واردات ہے, لوگ مر گئے, قتل کے نتیجے مر گئے ہیں, ان کی تعداد ہے 2650. ٹھیک ہے, پورے انگلینڈ میں جو پچھلے سال قتل ہوئے. اور جو لوگ ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرنے کے نتیجے میں حادثہ ہوا اور انتقال کر گئے, ان کی تعداد 3200 ہے. یعنی قتل ہونے والے افراد سے زیادہ ہے. اور ہم خاص طور پہ اپنے ویور سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ خاتون ہیں اپنے شوہر کو ضرور بتائیں, اگر آپ ماں ہیں اپنے بچوں کو ضرور بتائیں, اگر آپ بچے ہیں تو اپنے باپ کو ضرور بتائیں کہ یہ حرکت جو ہے چھوڑ دیں. ہاں جی, اور اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے خاوند کو چھوٹ بھی دیں کہ تم گاڑی چلاتے ہوئے نہیں سنو گے تو میں تمہیں دروازہ بند نہیں کروں گی, کھول دوں. یار بیچارے شوہروں کے ساتھ تو یہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ وہ ڈرائیونگ کے دوران اپنا موبائل بیوی کو بھی نہیں دے سکتے کہ کال آئے تو ذرا سن لینا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. دعووں کے مطابق آپ دسمبر میں حکومت کو نکال رہے ہیں, بڑی ٹھنڈ ہوگی, حکومت کو کہیں نمونیا نہ ہو جائے. یہ حکومت کو نکال رہے ہیں, وہ چھوٹے منڈے کو گھر سے نہیں نکال رہے. ناظرین آج بہت دنوں بعد ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما محترم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی صحت طبیعت ہے سر آپ کی؟ ٹھیک ہے جی ہاں, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. تو پھر تیاری ہے جیل جانے کی؟ میرا مطلب ہے تحریک چلانے کی. ظاہر ہے جیل تو اس کا ایک حصہ ہوتی ہے. دیکھیں, یہ آپ اس کو ڈرائیں جو پہلے کبھی جیل نہیں گیا. میں پہلے بھی جیل کاٹ چکا ہوں. جنید صاحب یہ جو جیلوں میں لوگوں کو بند کرنا چاہتے ہیں, جب ان کی باری آئے گی تو یہ ان کی چیخیں نکل جائے گی. قربان ونیا. چونکہ ان کو میرا خیال ہے جیل کا تجربہ نہیں ہے یا مشاہدہ نہیں ہے. ہم لوگ جمہوریت کی خاطر اور اپنی عوام کی خاطر پہلے بھی کئی دفعہ جیل دیکھ چکے. میں تو ذاتی طور پہ اتنی دفعہ جیل گیا ہوں جتنی دفعہ جیل سپرنٹینڈنٹ نہیں جیل جاتا. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں جیلوں سے ڈرانا بچوں والی بات. جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا, گیلانی ہمارا چھوٹے گا. ان کو میرا خیال ہے تمہارا دماغ چل کے. ابھی تو یہ نعرہ جیل جانے کے بعد کا ہوگا. ابھی میں گیا نہیں, ابھی تو پلاننگ ہو رہی ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میں تو اتنی دفعہ جیل گیا ہوں جتنی دفعہ سلطان رائی فلموں میں نہیں جیل گیا. اس لیے مت ڈرائے ہمیں جیل سے. جیل تو ہمارا
اور جمہوریت کا اوڑھنا بچھوڑا. ٹھیک ہے آپ جیلوں سے نہیں ڈرتے لیکن بہرحال آپ میں وہ پہلے والا جوش و خروش بھی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جوش کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے والا نہیں ہے, خروش تو ہے. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ کئی دفعہ میں سوئے ہوئے بھی پیچھے کمر پہ خروش کرتا ہوں, اس لیے خروش ابھی موجود ہے. اور تو اور آپ کے گٹکو میں بھی اب پہلے والا جوش و خروش نہیں ہے, ایک دفعہ بھی اس نے ڈانس نہیں کیا. دیکھیں اس وقت جو عوام کی حالت ہے بھوک کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے عوام بیچاری جتنی پریشان ہے, اس لیے میرا خیال ہے کہ ڈھول اور ڈانس کو ابھی رہنے دیں. ہاں صدقے. شاہ جی مہنگائی کی وجہ سے کم پریشانی ہے لیکن بھوک کی وجہ سے بہت پریشانی ہے. آپ کا میرا خیال ہے زندگی کا دار و مدار صرف بھوک اور کھانے پینے. بھائی مہنگائی کا مطلب ہے کہ بھوک, اور بھوک کا مطلب مہنگائی, کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیں گے جی یا جتنی دیر تک غد کو ریلیف نہیں ملے گا ہم اب سڑکوں پہ ہی رہیں گے. اور جنید صاحب آپ دیکھیں کہ صرف ابھی 2 جلسے ہوئے تو ان کے رنگ اڑ گئے. صدقے قربان بن جا شاہ جی تم. ان کی ٹانگیں پھول گئی. گلین صاحب ہاتھ پاؤں پھولنا محاورہ ہے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہاتھ پاؤں تو آپ نے سنا ہے پھولتے ہیں, مگر ان کی تو ساتھ ٹانگیں بھی پھول گئی. آپ کو نہیں یقین تو عمران اسماعیل کے پائچے اوپر کر کے دیکھ لیں, اتنی موٹی ٹانگ پھولی ہوئی ہے. گیلانی صاحب سنے اپوزیشن دھرنے بھی دے رہی ہے, ویسے دھرنوں کا تو آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے, جلسوں کا تو ہے. تو دھرنوں کے لیے کون سا کوئی پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے, دھرنا جب دے گے تو تجربہ بھی ہو جائے گا. ویسے ہمارا دھرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اچھا نون لیگ والوں نے دھرنے کے متعلق بات کی ہے. بہرحال دھرنا ہو یا جلسہ ہو ٹارگٹ پوری اپوزیشن کا ایک ہی ہے, اچھا اس حکومت کو چلتا کرنا ہے. ویسے بھی میرا خیال ہے جتنی سردی شروع ہونے والی ہے اس وقت دھرنا دینا بے وقوفی ہے. اتنی سردی میں دھرنا دینا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے برف کے بلاک پہ گڈیریا لگانا. قربان بن جا. بہرحال جنید صاحب ایک بات یاد رکھیے, اس حکومت کو جانا پڑے گا, اس کے لیے بے شک ہمیں آخری حد تک جانا پڑے گا. شاہ جی آخری حد استعفوں کی ہوتی ہے, کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ابے او اسمبلی کیفیٹیریا میں بھاگ دوڑ کرنے والے چوہے. سر جی یہ سوال آپ خود ہی کر لیں. سوال کا جواب تو دینا. Are you ready for resignation? دیکھیں حکومت کو گھر بیچنے کے لیے ہم ہر راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے اگر ہمیں استعفے بھی دینے پڑے تو ہم اس آپشن پر غور کرنے کے لیے غور کریں گے. یعنی اگر استعفیٰ دینے کے لیے کسی اجلاس میں غور کیا جائے گا تو آپ اس اجلاس میں شرکت کے لیے غور کریں گے. اس اجلاس میں جو شرکت کے لیے غور کیا جاتا ہے اس پہ بھی غور کریں گے. شاہ جی دعووں کے مطابق آپ دسمبر میں حکومت کو نکال رہے ہیں, بڑی ٹھنڈ ہوگی حکومت کو کہیں نمونیا نہ ہو جائے. یہ حکومت کو نکال رہے ہیں, وہ چھوٹے منڈے کو گھر سے نہیں نکال رہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کورونا کی جو شکل نہیں میڈیا پہ گھوم رہی, جس شکل کا ہیئر سٹائل وہ بناتے ہیں $1 میں, اور وہ کینیا پورے میں بہت سخت پاپولر ہے. ہاں اس کے لیے ذرا سر بڑا چاہیے یلفی. تمہارے سر پہ صرف کورونا کا منہ بن سکتا ہے یا پچھلی لات بن سکتا ہے. اچھا جی, یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہے, اللہ پاک ہر انسان کو اس سے محفوظ رکھے اور ہر ملک کو محفوظ رکھے. آمین. دیکھیں یہ جہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور سائنس نے کتنی ترقی کی ہوئی تھی, اور یہ ایک ڈیڈ سے وائرس نے آ کے ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئی.
सब आगे पीछे हो गए, कोई साइंस सूंस बेचारी सारी फेल हो गई। वहां पे बहुत सारी चीजें बड़ी अजीबोगरीब और बड़ी दिलचस्प सामने आई हैं। अच्छा, आपको वो चंद चीजें शेयर करना चाह रहा हूं। लो जी, इटली का एक कस्बा है नॉल्टोस, जी, छोटा सा कस्बा है, उधर सिर्फ 2 बंदे रहते हैं। वो दोनों भी मास्क पहन के वहां फिरते हैं। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 2 हैं, और वो 2 भी जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो खौफ इतना है कोरोना का कि वो 10 फुट दूर खड़े होके बात करते हैं। हाँ जी, वो दूर ही कहते सुना ठीक है, कहते मैं ठीक है, बढ़िया जा रहे, हाँ जी चलो फिर करो करे। नहीं, वो दोनों एक दूसरे को कह रहे होंगे कि तेरी वजह ना कोरोना आया, वो कहेगा तेरी वजह ना लाया है कोरोना। नहीं, उधर वो बचे हुए हैं दोनों कोरोना से। हाँ, मगर खौफ इतना है तो उनको पता कि तहसीद हो रही नहीं है, मगर उसके बावजूद वो मास्क पहन के फिरते हैं। अच्छा, इसी तरह पेरू में एक जजीरा है जहां पे मुख्तलिफ रंग की पहाड़ियां हैं, और वो 7 जो अजूबे हैं दुनिया में उनमें से एक है। अच्छा, और लाखों सियाह जो हैं वो हर साल वहां पे पेरू में माचू पिचू देखने जाते हैं। अच्छा, मगर पिछले 8 माह से वो माचू पिचू बंद है, और वहां पे सिर्फ एक दफा वो खोला गया है। अच्छा, वो बड़ा दिलचस्प वाकया है जी। जापान से एक सयाह माचू पिचू देखने के लिए आया, उस जजीरे को विजिट करने आया, उन पहाड़ियों को देखने आया। अच्छा, तो उधर फंस गया, ऊपर से माचू पिचू बंद हो गया। हाय, 8 महीने का वो उधर फंसा हुआ है। उसने आक के फिर हुकूमत को दरखास्त दी कि यार माचू पिचू तो वहां छो, चलो बच्चियां को तो मैं दूर है, खुदा दा वास्ता जे किधरे ये ना होवे कि मैं जापान वापस जाऊं तो मेरी उधर छेड़ पड़ जाए माचू पिचू। तो फिर हुकूमत ने वो खोल के ना जी माचू पिचू तो सिवाया अब भाई इन माचू पिचू। इस तरह के बड़े बड़े दिलचस्प और वाकयात हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक एयरलाइन है कंतास, अच्छा, वहां पे चूंकि इंटरनेशनल परवाजें बंद हो गई हुई हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उनको एडिक्शन होती है ये जहाज के सफर की, ट्रैवलिंग की। हाँ, ट्रैवलिंग की, और वो जरूर ट्रैवल करते रहते हैं। तो वो लोग बाकायदा ज़हनी तौर पे बीमार हो गए थे। तो जो वो कंतास एयरलाइन है उसने ये महसूस करते हुए एक परवाज मुतारफ करवाई जो 7 घंटे की परवाज थी, और वो SOP को मद्देनजर रखते हुए बिठा रहे थे सवारियों को। अच्छा। और वो 7 घंटे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जहाज उड़ता रहता है, और जिथों उड़दे ना उत्थे ही ला देते, यानी उस जहाज दे उत्ते लिखे है कि जिथों दी खोती उत्थे आम खलोती। अच्छा जी, जहां कोरोना का सख्त खौफ फैला हुआ है, वहीं कीनिया के अंदर जो हेयर स्टाइल है, बालों का स्टाइल, हाँ जी, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो कोरोना शक्ल का है। ये कोरोना की जो शक्ल नहीं मीडिया पे घूम रही, जिस शक्ल का हेयर स्टाइल वो बनाते हैं $1 में, और वो कीनिया पूरे में बहुत सख्त पॉपुलर है। हाँ, उसके लिए जरा सिर बड़ा चाहिए युल्फी। तुम्हारे सिर पे सिर्फ कोरोना का मुंह बन सकता है या पिछली लात बन सकता है। अच्छा, पोलैंड में कार रेस बड़ी पॉपुलर चीज है, गेम है, बड़ी पॉपुलर गेम है, और वहां पे बहुत से लोग जो हैं वो अपने पसंदीदा कार ड्राइवर को या खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचते हैं, और वो जब कार गुजर रही होती है, और दे रेस खींच के रख, चौथा ला, चौथा, ये वो बाहर से कर रहे होते हैं। तो कोरोना के डर से बेचारे गए नहीं होते, ये ना वे कि कार कोरो लंगे ते कोरोना का छटा ला लिया। तो वो जो शौकीन हैं अपने कार रेस देखने के और अपने पसंदीदा ड्राइवर्स को, स्पोर्ट्समैनों को वो सपोर्ट करने जाते हैं, उन्होंने क्या दिलचस्प तरीका अपनाया कि ये जो क्रेनें नहीं होती, ये जो अपना कंस्ट्रक्शन के भी काम आती हैं और चीजें उठाने के भी, उन क्रेनों में बैठ के ऊंची करके ना जी क्रेन ते उतो वाया लांदे रहे, तेज करते हैं ये रेस दे और खिंच के दे रेस, और लंगी और लंगी और लंगी और लंगी और लंगी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि खुशी उस ऐनक की मानद होती है जिसे हम पूरे घर में तलाश करते रहते हैं और आखिर में पता चलता है वो तो हमारी नाक पे रखी है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।